السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، محترم ناظرین اسلام اور مشاہدین کرام، آج کی ہماری گفتگو ایک بہت ہی اہم موضوع کے سلسلے میں ہے۔ ہماری مراد نماز کے شروط، نماز کے ارکان اور اس کے واجبات ہیں۔ شروط سے مراد یہ ہے کہ اگر ان شرطوں میں سے کوئی ایک بھی شرط اگر ہم نے نماز سے پہلے نہیں مکمل کی تو ایسی صورت میں ہماری نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہماری نماز اللہ کے دربار سے رد کر دی جائے گی۔ تو نماز کی صحت کے لیے، نماز کو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کا شرف حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کی شرطوں کو مکمل کریں۔ عزیز ساتھیو، آئیے ہم آپ کو نماز کے شروط کی طرف لے چلتے ہیں۔ نماز کے شروط میں سے پہلی شرط مسلمان ہونا ہے۔ اب اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے اور کسی مسلم کے ساتھ وہ شخص نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں مانی جائے گی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی عقل مند ہو، پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو، یا اس کے اوپر سکران کی کیفیت طاری نہ ہوئی ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ نماز کی نیت کرنا، چونکہ نماز کی نیت کرنا یہ بہت ہی اہم شرط ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کو اپنی نیتوں کے مطابق عطا کیا جائے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ہم میں سے الفاظ سے نماز کی نیت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص جب مسجد کے اندر آتا ہے، امام نماز کی حالت میں ہوتا ہے، جماعت کھڑی ہوتی ہے، تو وہ 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو کر کے اپنے الفاظ میں، اپنی زبان سے وہ نماز کی نیت کرتا ہے کہ میں ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھنے جا رہا ہوں، پیچھے اس امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ شریف کے، اللہ اکبر، یعنی اس طریقے سے اس کی نیت ہوتی ہے۔ اس طرح سے نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کی نیت کا ثبوت نہ تو قرآن میں ملتا ہے اور نہ ہی احادیث نبویہ کے اندر ملتا ہے۔ اس لیے اس طرح سے نیت ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ نیت کا مقام اور نیت کی جگہ دل ہے۔ دل میں آپ ارادہ کر لیں کہ میں ظہر کی نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کعبہ کی طرف منہ کرنا، یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یعنی آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور آپ جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ نماز اگر ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چہرہ، ہمارا رخ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ ایسے ہی نماز کے شروط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے سطر کا چھپانا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی اے اولاد آدم، تم مسجد کی طرف ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو، یعنی جب نماز کے لیے جاؤ تو لباس پہن کر کے جاؤ۔ مردوں کے لیے جو سطر کا معاملہ ہے وہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک چھپانا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے عورت کا جو سطر ہے وہ ہاتھ اور چہرے کے علاوہ باقی پورا جسم عورت کا سطر ہوتا ہے۔ لیکن اگر اجنبی مردوں کے سامنے عورتوں کو نماز پڑھنے کی ضرورت پڑ جائے
تو ایسی صورت میں پورے جسم کو چھپانا ان کے لیے ضروری مانا جاتا ہے۔ نماز کے شروط میں سے ایک اہم شرط یہ بھی ہے کہ آدمی باوضو ہو، کیونکہ بغیر وضو کے نماز قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگر آدمی بغیر وضو کے بہت خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تب بھی اس کی نماز نہیں مانی جائے گی، اس لیے باوضو ہونا ہر نمازی کے لیے ضروری ہے۔ عزیز ساتھیوں، نماز کے شروط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ سن شعور کا ہونا، اسی لیے جو بچے 7 سال سے کم ہوتے ہیں ان پر نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اور ایک شرط نماز کی یہ بھی ہے نجاست کا زائل کرنا۔ اب یہ نجاست چاہے انسان کے بدن میں ہو، چاہے انسان کے جسم میں لگی ہوئی ہو، چاہے کپڑے میں ہو، چاہے لباس میں ہو، یا جس جگہ پہ نماز پڑھنے کے لیے آدمی سوچ رہا ہے اس جگہ پہ اگر نجاست لگی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں نجاست کا زائل کرنا اور دور کرنا بے حد ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے نماز کے شروط میں سے عزیز ساتھیوں نماز کے وقت کا داخل ہونا بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقینا نماز تمام مومنوں کے اوپر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے، آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتائیے سب سے اچھے اعمال اللہ تعالیٰ کی نزدیک، اللہ تعالیٰ کی نظر میں کون سے اعمال ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے اوقات کے اندر، اس کے وقت مقررہ کے اندر ادا کرنا یہ سب سے بہترین عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نماز کو اس کے اوقات کے اندر ادا فرمائیں۔ آئیے بہت ہی اختصار کے ساتھ نماز کے اوقات کیا ہیں اس کی بھی تفصیل میں آپ کے سامنے عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ نماز کے اوقات: فجر کی نماز کا وقت طلوع فجر صادق سے لے کر کے سورج نکلنے تک فجر کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، یعنی اس بیچ کے اندر آپ فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اول وقت کے اندر نماز کا ادا کرنا یہ سب سے زیادہ افضل ہے، اس لیے ہمیں اول وقت میں نماز ادا کرنی چاہیے۔ اور ہر نماز، چاہے وہ فجر کا معاملہ ہو، چاہے وہ ظہر کا معاملہ ہو، چاہے وہ عصر کی نماز کا معاملہ ہو، چاہے وہ مغرب کی نماز کا معاملہ ہو، چاہے وہ عشاء کی نماز کا معاملہ ہو، اگر ہم اول وقت میں نماز ادا کرتے ہیں تو یہی زیادہ افضل ہوتا ہے۔ البتہ عشاء کی نماز کے لیے آتا ہے کہ ہم اسے تاخیر سے پڑھیں۔ فجر کی نماز کا وقت میں نے بتایا کہ طلوع فجر صادق سے لے کر کے سورج نکلنے تک فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ ایسے ہی ظہر کی نماز کا وقت زوال شمس سے لے کر کے ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہونے تک ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اور جب عصر کی نماز کا وقت ظہر کے وقت کے انتہا کے بعد، یعنی ظہر کا وقت جب ختم ہوتا ہے، وہیں سے عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور یہ سورج کے زرد ہونے تک باقی رہتا ہے۔ البتہ اگر کوئی مجبوری آ جائے، کوئی ضرورت پڑ جائے تو مغرب کے اذان ہونے تک آدمی عصر کی نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت یہ ہے کہ غروب آفتاب کے بعد، سورج ڈوبنے کے بعد وہیں سے شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے جس وقت آسمان کے اندر پچھم طرف، یعنی جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں جو سرخی ہوتی ہے، اگر وہ سرخی ختم ہو جائے تو وہیں پر جا کر کے مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب مغرب کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے وہیں سے عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، تو وہاں سے لے کر کے عشاء کی نماز آپ آدھی رات تک پڑھ سکتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی ضرورت پڑ جائے، کوئی آدمی کو حاجت ہو جائے تو ایسی صورت میں، مجبوری کی حالت میں، آدمی فجر کی اذان تک عشاء کی نماز کو پڑھ سکتا ہے۔ یہ نماز کے شروط ہوئے۔ اگر آپ کو اس بارے میں مزید اور جانکاری حاصل کرنا ہے تو ایسی صورت میں آپ ڈاکٹر
صالح الفوزان کی کتاب الملخص فقہی کی طرف رجوع کریں۔ بڑے تفصیل کے ساتھ نماز کے شروط کے بارے میں انہوں نے بڑی اچھی باتیں وہاں پر نوٹ کی ہیں اور انہوں نے لکھا ہے۔ آئیے اب اس کے بعد ہم آپ کو لے کر کے چلتے ہیں نماز کے ارکان کے بارے میں۔ نماز کے ارکان بہت زیادہ ہیں، ان میں سے پہلا رکن یہ ہے کہ آدمی کے پاس اگر طاقت ہے تو طاقت کی صورت میں آدمی کو کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، یعنی جب آپ کو کھڑے ہو کر کے نماز اگر طاقت ہے تو آپ کو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر کے نماز ادا کرو، اگر بیٹھنے کی طاقت نہ ہو تو آپ پہلو کے بل ہو کر کے نماز ادا کرو۔ اب اگر کوئی شخص طاقت رہنے کے باوجود وہ بیٹھ کر کے نماز ادا کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں مانی جائے گی۔ البتہ نفلی نمازوں کے تعلق سے آتا ہے کہ نفلی نمازیں آپ بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے اجر اور ثواب کے تعلق سے یہ ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ صَلَّ قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، یعنی جو شخص بیٹھ کر کے نماز ادا کرے تو اس کے لیے نصف اجر ہے۔ دوسرا رکن نماز کا تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ سے مراد سب سے پہلی تکبیر جب انسان آ کر کے امام کے ساتھ شریک ہوتا ہے اور سب سے پہلے اللہ اکبر کہتا ہے تو اسی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے ثم استقبل القبلۃ فکبر، یعنی پھر قبلے کی طرف اپنا رخ کرو اور تکبیر کہو۔ تیسرا رکن نماز کا ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، چاہے آدمی منفرد ہو، اکیلے پڑھنے والا ہو، امام کے پیچھے مقتدی ہو یا امام ہو، ہر آدمی کو ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا، سورہ فاتحہ کی قرأت کرنا یہ ضروری ہے، یہ نماز کے ارکان میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یعنی جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے نماز کے ارکان میں سے رکوع کرنا ہے، رکوع کرنا، رکوع میں جانا ہے، اور پھر نماز کے ارکان میں سے رکوع سے اٹھنا ہے اور رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو جانا ہے۔ رکوع سے اٹھنا، رکوع سے سیدھا بالکل کھڑے ہو جانا، یہاں تک کہ آپ کے جسم کی ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جائے، یعنی بالکل اطمینان ہو جائے۔ اسی طرح سے نماز کے ارکان میں سے ایک رکن یہ بھی ہے کہ 7 ہڈیوں کے اوپر، 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کرنا ہے۔ 7 اعضاء سے مراد جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 اعضاء سے مراد کیا ہے؟ یہ پیشانی اور ناک، یہ دونوں مل کر کے ایک، دونوں ہاتھ 3 ہو گئے اور دونوں گھٹنے ہو گئے، اور پیروں کی یعنی دونوں پیر کی انگلیاں ہو گئی، تو یہ 7 چیزیں آپ کی زمین پر ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ نے ان ساری چیزوں کو کیا ہے تو ایسی صورت میں آپ نماز کے ارکان کو کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے نماز کے ارکان میں سے سجدے سے پوری طرح اٹھنا اور دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا، یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ہے۔ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن یہ بھی ہے کہ آخری تشہد کے لیے بیٹھا جائے، اور پھر نماز کے ارکان میں سے آخری رکعت کے اندر یعنی آخری تشہد میں جب آپ بیٹھیں گے تو وہاں پر التحیات پڑھنا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز ادا کرے تو یہ پڑھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک
أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. یہ آخری رکعت کے اندر تحیات ضرور پڑھنا چاہیے. اس کے بعد اور ایک رکن جو نماز کا ہے وہ یہ ہے کہ درود بھی پڑھا جائے، یعنی آخری تشہد کے اندر درود بھی پڑھا جائے. نماز کے ارکان کی مزید تفصیل کے لیے آپ سماحت الشیخ ابن باز رحمہ اللہ کی کتاب الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کی طرف رجوع کریں. اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ نماز کے ارکان کو ذکر کیا گیا ہے. اسی طریقے سے نماز کے ارکان میں سے سلام پھیرنا بھی ہے، اور نماز کے ارکان میں تمام ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا. ایسا نہ ہو کہ آپ رکوع کے اندر جاتے ہیں یا سجدے کے اندر جاتے ہیں یا رکوع سے اٹھتے ہیں یا سجدے سے اٹھتے ہیں، تو ان تمام ارکان کے اندر اطمینان ضروری ہے، بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اگر جلد بازی میں آپ ان سارے ارکان کو ادا کرتے ہیں تو آپ نماز کے ارکان کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے والے نہیں مانے جائیں گے. اسی طریقے سے نماز کا جو آخری رکن ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام ارکان جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ترتیب کے ساتھ آپ کو اسے کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، یعنی تم لوگ میرے نماز پڑھنے کی طرح نماز پڑھو، یعنی جس طریقے سے میں نے نماز پڑھی ہے بالکل اسی ڈھنگ سے اسی طریقے سے آپ نماز پڑھنے کی کوشش کرو، تبھی جا کر کے آپ کی نماز ہو پائے گی. آئیے عزیز ساتھیوں، اس کے بعد نماز کے تعلق سے جو آخری چیز ہم آپ کے سامنے اس ویڈیو کے اندر بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز کے واجبات کیا ہیں. نماز کے واجبات میں سے ایک واجب تو یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ جتنے بھی تکبیریں ہیں سب تکبیروں کا کہنا یہ واجب ہے. چاہے آپ رکوع کے لیے تکبیر کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، یا آپ سجدے کے لیے جا رہے ہیں یا سجدے سے اٹھ رہے ہیں، تو نماز کے اندر جتنی بھی تکبیریں ہیں تمام کی تمام تکبیرات تکبیر تحریمہ کے علاوہ یہ واجبات میں سے ہوتی ہیں. دوسرا واجب جو نماز کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ رکوع کے اندر ایک بار سبحان ربی العظیم کہیں. ایک بار کہنا سبحان ربی العظیم یہ واجب ہے. اس سے زیادہ اگر آپ کہتے ہیں وہ سنت اور مستحب ہے. چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں جاتے تو سبحان ربی العظیم کہتے. تو یہ سبحان ربی العظیم کہنا، ایک بار کہنا، یہ کیا ہے؟ یہ واجبات نماز میں سے ہے. اسی طریقے سے نماز کے واجبات میں سے امام اور منفرد کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا یہ بھی واجب ہے. یعنی جب آدمی نماز میں رکوع کے اندر گیا ہوا ہے تو رکوع سے جب کھڑا ہوگا تو امام کے لیے اور منفرد کے لیے، آپ غور سے سنیں، امام کے لیے اور منفرد یعنی جو آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا یہ واجبات نماز میں سے ہے. اور اس کے علاوہ ایک چیز یہ بھی واجبات میں سے ہے کہ امام کے لیے اور مقتدی کے لیے اور منفرد کے لیے جب وہ رکوع سے سیدھا کھڑا ہو جائے تو اس کے لیے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کہنا یا ربنا ولک الحمد کہنا یہ بھی کیا ہے؟ واجبات نماز میں سے ہے. اسی طریقے سے عزیز ساتھیوں، واجبات نماز میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آدمی جب سجدے میں ہو تو اسے سبحان ربی الاعلیٰ کہنا چاہیے. اور یہ سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار نہیں بلکہ صرف اور صرف ایک بار کہنا ہے. ایک بار کہنا یہ واجب ہے، 3 بار واجب نہیں ہے. اس کے علاوہ جو اور واجبات ہیں انہی واجبات میں سے ایک واجب یہ بھی ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان
آپ رب اغفرلی کہیں، رب اغفرلی کہیں۔ اس دعا کے تعلق سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دونوں سجدوں کے بیچ میں کوئی دعا نہیں پڑھتے، جبکہ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب آپ دو سجدے کے درمیان بیٹھتے تو آپ اس کے بیچ میں رب اغفرلی رب اغفرلی پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں رب اغفرلی دونوں سجدوں کے بیچ میں پڑھنا چاہیے، یہ واجبات میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز کے واجبات میں سے 3 رکعت والی یا 4 رکعت والی جو نماز ہے، ان نمازوں کے اندر جو پہلا تشہد ہوتا ہے، یعنی 2 رکعت کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں تو یہ بیٹھنا اور پھر اس بیٹھنے کے اندر التحیات للہ والصلوات والطیبات یہ پڑھنا، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ نماز کے واجبات میں سے ہیں۔ عزیز ساتھیو، ہم نے آپ کے سامنے نماز کے واجبات کو بھی آپ کے سامنے پیش کیا اور نماز کے ارکان کو بھی پیش کیا ہے۔ آئیے ہم اب آپ کے سامنے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ رکن اور واجب میں کیا فرق ہے۔ رکن اور واجب میں کیا فرق ہے؟ رکن کسے کہتے ہیں اور واجب کسے کہتے ہیں؟ رکن سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے جو ارکان ہم نے آپ کے سامنے 14 ارکان ذکر کیا ہے، ان میں سے اگر کسی بھی رکن کو آپ نے جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا ہے یا بھول کر کے آپ نے یا سہون آپ نے چھوڑ دیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی، نہیں قبول کی جائے گی۔ جبکہ واجب کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر آپ نے بھول کر کے یا لاعلمی کی بنا پر آپ سے اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو ایسی صورت میں آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ آخر میں سجدہ سہو کر لیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ رکن اور واجب کے درمیان یہ مختصر سا فرق ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور جتنے بھی نمازی ہیں ان تمام نمازیوں کو نماز کے جو یہ شروط ہیں یا نماز کے جو ارکان ہیں یا نماز کے جو واجبات ہیں، ان تمام کی تفاصیل جاننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمیں اگر مزید اور جانکاری چاہیے تو ایسی صورت میں ہم ایک اور کتاب آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں جو عطر المجالس کے نام سے ہے، جسے ترکی بن ابراہیم الخنیزان جس کے مؤلف ہے، اس کتاب کی طرف ہم رجوع کر سکتے ہیں اور ہم پوری تفصیل شروط کے تعلق سے، نماز کے ارکان کے تعلق سے یا نماز کے واجبات کے تعلق سے اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام لوگوں کی نمازیں اللہ تعالی قبول فرمائے، اور جو اس کا صلاح ہے، جو اس کا اجر ہے، اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔